اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں، چاہے کوئی کتنا ہی نیکوکار ہو، شریعت کا پابند ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، توبہ تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ نبی الاسلام جب اس کی ترغیب دلا رہے تھے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے روزانہ 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ یعنی یہ 70 کا عدد جو ہے نا عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ 70 دفعہ کرتے ہوں گے، مراد یہ ہے کہ 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلے اگر کسی نے 70 بھی لینا ہے تو 70 بھی بہت بڑی ڈیجٹ ہے۔ باقی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں 100 دفعہ توبہ جو ہے وہ موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں جو سید الاستغفار ہے، جو صبح کے وقت پڑھ لیں تو شام تک اگر فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، شام کو پڑھ لیا تو صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، وہ بھی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والی جو دعا ہے ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اسے حرز جاں بنائیں۔ لہٰذا یہ جو جتنی بھی فضائل آتے ہیں نا، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ، اور یہ اس نے پڑھنا ہے وہ 100 پورا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے، یہ 99 ہو گیا، اور ایک دفعہ یہ پڑھ لے یہ 100 پورا ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، تو وہ بھی 100 پورا ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ اکبر کے ذریعے 100 پورا کرنا ہے، باقی تینوں 33 دفعہ پڑھ کے، اور ایک میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں بھی مراد صغیرہ گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا صغیرہ گناہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مثلاً بدنگاہی ہو گئی کسی سے، جان بوجھ کے نہیں کی لیکن وہ اس سے ان انٹینشنلی کوئی معاملہ ہو گیا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر میری نگاہ یوں پڑ جائے تو میں فوراً اسے ہٹا لوں۔ اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں انسان سے، انجانے میں کوئی ایک جملہ ایسا بول دیا جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوگی، یہ نیت نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں چلا اسے، تو یہ اس طرح کے جو معاملات، ایک تو ہے جان بوجھ کے کرنا، وہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا، وہ نیک اعمال سے آٹومیٹکلی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو قرآن میں واضح موجود ہے کہ دن کے دونوں کناروں کے اوپر نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس آیت کو حضور نے تلاوت کیا تھا اس موقع پر، اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، جب ایک صحابی نے کہا کہ میں نے آج ایک غیر محرم عورت کو گلے لگا لیا راہ چلتے ہوئے کسی گاؤں ایریا میں دور دراز، لیکن میں نے اس کے ساتھ یعنی وہ انٹر کورس والا معاملہ نہیں کیا، تو آپ مجھے پاک کر دیں۔ حضور علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، پھر آپ نے وہ سوال کرنے والے کو بلایا اور آیات تلاوت کی کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص یونیورسٹیز میں کالجز میں ڈیٹے مارتا رہے اور اینڈ پہ نماز پڑھے اور کہ جی معاف ہو گیا، نہیں، ایک دفعہ ہی واقعہ ہوا ہے۔ اس پہ اجماع ہے کہ کسی چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا یہ خود کبیرہ گناہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ان انٹینشنلی ایک چیز ہوگی وقتی طور پر، ایک پورے پلان کے ساتھ آپ بار بار کرتے ہیں کہ خیر ہے اس میں کیا حرج ہے، تو اس میں بھی اجماع ہے کہ جو چھوٹے گناہ لوگ تصور کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پوری انٹینشن کے ساتھ بار بار کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ توبہ والا بھی جو کنسیپٹ ہے نا پاکستان میں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کون سی توبہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو توبہ کا کنسیپٹ بیان کرتا ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لائے اور اپنی اصلاح کر لے، تو تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ النحل کے اندر تو بڑی شان کے ساتھ بالکل اینڈ پہ جا کے آتی ہیں، پارہ نمبر 14 کے اینڈ کے اوپر، جہاں سورہ النحل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآنی توبہ میں اور پاکستانی توبہ میں کیا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے سرکار، پتہ نہیں ہمیں کون سا۔ یہ آیت نمبر ہے 119
ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ جہالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے فوراً بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ ایک کام ہوا تو 100 تسبیح پھیر دی توبہ کی، نہ، اصلاح کریں کہ واقعی نماز چھوڑی تھی اب نہیں چھوڑوں گا، روزے چھوڑے تھے اب نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ میں نے ڈنڈی ماری تھی اب نہیں ماروں گا، کم تولتا تھا اب یہ حرکت نہیں کروں گا۔ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ دیکھ لیں، شکر ہے عربی اور اردو میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اردو کی ماں عربی ہے، یہ وہ سارے الفاظ ہیں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدھا، اس کے بعد، لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ کس کے بعد؟ توبہ کرے، جہالت میں گناہ کر بیٹھے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، پھر بعد میں اگر توبہ کرتا ہے نا، یعنی اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن جو شخص پوری انٹینشن کے ساتھ کام چک کے رکھا ہوا ہے جس نے، وہ نہیں سرکار، یہ کتابوں کا خدا ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سینسٹیو ہے اس حوالے سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ ہمارے گناہ کرنے سے کوئی اللہ کی شان کام ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کام ڈال رہا ہوتا ہے نا اس کو فرق پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندوں سے کہ سب کے سب لوگ وقت کے پیغمبر کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ، میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، یہ تو اللہ کی اپنے بندے سے ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اپنے روز میں بڑا سخت ہوں، میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا، میری تو نہ کسی پیغمبر کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کسی فرشتے کے ساتھ، نہ کسی بڑے سے بڑے انسان یا جن کے ساتھ، میں اپنے روز کے اندر بہت اسٹرکٹ ہوں، لہٰذا تم نے اپنے آپ کو سدھار لینا ہے۔ اس لیے توبہ کے حوالے سے کانشیس رہا کرے، اللہ کی طرف رجوع لاتے رہے، خصوصاً جب کبھی کوئی مس ہینڈلنگ ہو ایٹ دا اسپاٹ، اس وقت تو آپ نے توبہ کرنی ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ النساء کی، میں وہ بھی یہاں پہ کور کر دیتا ہوں، وہ بھی بڑی رکت انگیز ہے۔ لیکن سرکار یہ تو ان لوگوں کے لیے نا جو قرآن پڑھتے ہیں، جنہوں نے قرآن کبھی کھولا ہی نہیں ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ آیت نمبر ہے 17، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ اللہ دیکھیں اپنے اوپر خود واجب کر رہا ہے، اللہ پہ کوئی چیز واجب کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ ضرور قبول کروں گا۔ یعملون السوء بجہالہ، جو جہالت کی وجہ سے، اگنورنس میں گناہ کر بیٹھے۔ اچھا، قرآن تو جان بوجھ کے گناہ والے معاملے کی طرف جاتا ہی نہیں، قرآن تو کہتا ہے بھول کے کر لیا۔ ہو اللہ کا بندہ، پیغمبر کا ماننے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتنی دلیری دکھائے کہ گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لے، من قریب، ایک قریب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اچھا، اللہ کا بھی نام ہے التواب، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ بندے کی توبہ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع لانا گناہ کر کے، اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے کہ اچھا اب آ گیا تو چل تجھے معاف کیا۔ توبہ کا معنی جو ہے وہ ہے رجوع لانا، بندہ اللہ کی طرف لاتا ہے، اللہ بندے کی طرف۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا، یعنی اسے پتہ سب کچھ ہے، حکمت ہے کہ ڈھیل دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں تو بڑے شان کے ساتھ آئی ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسا کہ ایسا شخص جو کہ کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھے، آنکھ لگ گئی اور اونٹ غائب،
جب اٹھا تو پریشان کہ اب تو موت سامنے ہے، کیونکہ ریگستان میں تو نہ پانی نہ کھانا، کئی ہفتے تک اونٹ تو سفر کر لیتا ہے کیونکہ اس نے پانی سٹور کیا ہوتا ہے اندر، اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے، انسان تو مر جائے گا بغیر پانی کے۔ اب وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک اس کے سامنے اس کی سواری آ جائے، یعنی اسے نئی زندگی مل جائے، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے خوشی کی وجہ سے۔ کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ